ہاں جی بیٹا، تو دیکھیں اسٹیپ 2 میں ہم نے شارٹ کویسچنز رکھے، تو اسٹیپ 3 میں آپ نے بیٹا لینے ہیں ایڈیمز اور فریزل ورب، اسٹیپ 4 میں آپ اپنے ایسیز ڈیل کریں گے، اور اسٹیپ 5 میں ٹرانسلیشن۔ اب آپ کے پاس ٹرانسلیشن پریکٹسز کے لیے میں نے ایک آپ کو اورینٹیشن دے دی، ایک تو یہ جو گرامر اینڈ کمپوزیشن کی ایکسرسائزز ہیں انہیں پریکٹس کریں، اور ایک بیٹا جو پاس پیپرز میں پیراگراف آئے پاس پیپرز کے، بیٹا اسے بھی اگنور کرنا ایک بہت بڑا کرائم ہوگا۔ میں اس کو سم اپ بیٹا اس طرح کرتا ہوں۔ اب دیکھیے آپ کے اس ٹیسٹ کی بیس پہ ہم نے اب اپنے فائنل امتحان کا اسیسمنٹ کرنی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو آبجیکٹیو ہے کہ سینونیمز ہیں وہ مجھے کس میں سے آنے ہیں، یا تو یہ جو چیپٹر 9 اور 10 ہے ان میں سے آنے ہیں، اور کون سی بک سے آنے ہیں، لرنر سے، ٹھیک ہے جی، یا مجھے ہیروز میں تو ہیرو نمبر 5 میں سے آنا ہے، اور کہاں سے آنا ہے، لرنر میں جو دیے ہیں، یا چیپٹر 18 17 سے آنے ہیں، اور وہ بھی جو لرنر پہ ہے۔ اب یہ آپ کے پاس ہے صرف 2 لیسن آپ کے پارٹ 1 سے ہے، ایک ہیرو ہے، 3 ہو گئے، اور 2 چیپٹر، صرف 5 آرٹیکل ہے، ابھی سارا سلیبس نہیں ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو لرنر کے پیچھے دیے گئے آنے بھی یہی ہیں، تو کیا امتحان میں اس نے لرنر سے ڈالنے، اور کیا امتحان میں صرف 5 چیپٹرز میں سے ڈالنے جانے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اب ہمیں ایک بچہ اگر اس تھوڑے سلیبس میں ایک پتہ ہے کس جگہ سے آنے ہیں، اس میں بھی اگر غلطی کر کے دیتا تو ہم کیسے کمفرٹیبل ہو جائیں گے کہ وہ فائنل ایگزام میں جا کے کیا کوئی عجوبہ ہو جائے گا؟ بیٹا یہاں سے ہمارا آپ کانفیڈنس بلڈ کرو۔ سملرلی بیٹا پریپوزیشن ان سین آنی ہے، ہم تو آپ کو 10 ایکسرسائزز دے رہے ہیں، اس میں سے آنی ہے، پھر بھی آپ غلط کر دیتے ہیں، تو ہم کس کانفیڈنس، ہم بے وقوف ہیں کہ اپنے ہم فولز پیراڈائز میں رہیں اور خواب دیکھتے رہیں، لوٹس ایٹرز بن جائیں کہ نہیں جی یہ والا ٹیسٹ نہیں تو امتحان میں تو یہ پتہ نہیں کیا کر دے گا، جو گیون 10 ایکسرسائزز میں سے 5 پورے نہیں کر سکا، how can I expect that he is gonna do some miracles in the final examination؟ تو بیٹا ہمیں پروف کر کے دو، ہمارا کانفیڈنس بہتر بنا کے دو۔ کریکشن آپ کو پتہ ہے جو بار لرنر میں دیا گیا ہے ناؤن کا، انکریکٹ سے کریکٹ اس میں سے آنا ہے، وہاں وہ بھی ان سین ہونا ہے۔ تو اب تو بیٹا اس میں ایک بھی نمبر کی غلطی نہیں بنتی بیٹا، یہ زیادتی ہوگی۔ شارٹ کویسچنز وہاں تو ان لمیٹڈ ہے، ماڈرن پروز پارٹ 1، آل ہیروز، آل 18 چیپٹرز آف مسٹر شیپ، یہاں تو صرف آپ کے پاس 5 آرٹیکلز ہیں، اور اس کے بھی ایکسرسائز بیس کویسچنز ہیں۔ اگر وہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں تو میں کیسے مان جاؤں گا کہ میرا بچہ یا میری بچیاں جا کے فائنل میں کچھ انوکھا کام کر آئیں گے؟ اسی طرح ایڈیم فریزل وربز بھی ان سین ان لمیٹڈ ہے، ہم نے آپ کو پراپر جگہ بتا دی ہے، ایون دین آپ مسٹیک کر رہے ہیں اس میں، تو میں کیسے مان جاؤں، کیسے مطمئن ہو جاؤں گا کہ آپ وہ بڑے امتحان میں جہاں کوئی لمٹ نہیں ہے تو وہاں پر جا کے آپ نے ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کرنا ہے۔ اور پہلے بیٹا آپ ہمارا کانفیڈنس بلڈ کرو کہ لمیٹڈ میں تو ہمیں مارکس لے کے دو، آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ کس جگہ سے آنا ہے چیزیں۔ ایسیز ہے بیٹا بار بار رپیٹ کروائے گئے ہیں، اس کو بہترین طریقے سے تیار کرنا ہے، اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ٹرانسلیشن کی پریکٹسز سے کریم نہ کریں بیٹا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے پیراگراف سالڈ ہے یا ان سالڈ پہلے خود کریں، تو جو سالڈ ہے اس کے اگینسٹ رکھ کے خود چیک کر لیں، جو ان سالڈ ہے وہ کر کے کسی بھی جو اپنے کنسرن ٹیچر سے یا اکیڈمی ٹیچر سے یا کسی سے بھی آپ چیک ضرور کروائیں، یہ آپ کی ٹرانسلیشن پریکٹس ہو جائے گی۔ تو پلیز بیٹا یہ پالیسی جو ہے اپنی سٹیپس والی کہ پہلے آپ اپنے آبجیکٹیو کلیئر کریں، پھر شارٹ کویسچنز، پھر ایڈیم فریزل ورب، پھر ایسیز، پھر ٹرانسلیشن، آپ اس سے ٹرائی کر کے دیکھیں بیٹا، انشاءاللہ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ اے ہیوج بینیفٹ آؤٹ آف دیٹ، آپ کو تکڑا انشاءاللہ اس میں بینیفٹ ہونے والا ہے۔ اور اس لیے میں نے آپ سے سٹارٹ میں ریکویسٹ کیا تھا کہ پلیز بیٹا اگر کھول لیا تو اسے سن ضرور لینا،
ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کام کی چیزیں آپ کو مل جائے. اور پلیز بیٹا ایکٹ اپون دیٹ اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ریپ اے ویری بمپر کراپ, not only in this particular test but in your final exam. Always stay blessed beta. Remember me in your best prayers. Jazakallah khair. Assalamu alaikum.